رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. عزیزان گرامی فہم قرآن و حدیث کی بحمداللہ تعالی آج یہ ہماری 7ویں نشست ہے جس کا موضوع وگ و دیگر مصنوعی اعضاء کے شرعی احکام ہے. عزیزان مرتبہ معاشرے کے اندر رائج جو چیزیں ہوں ان کو بیان کرنا، ان کا شرعی حکم معلوم کرنا یہ بڑا ضروری ہے، کیونکہ حضور کا ارشاد ہے من لم یعرف الزمان فهو جاہل. جو زمانے کو نہیں پہچانتا وہ ناواقف شخص ہے. اس لیے جدید دور کے تقاضوں کے مطابق جو چیزیں سامنے آتی ہیں ان کو بیان کرنا، سمجھنا سمجھانا یہ بھی دین کے حصوں میں سے ایک حصہ ہے. وگ آپ سب جانتے ہیں کہ مصنوعی یا انسانی بالوں کا وہ خول جو سر کے اوپر چڑھایا جاتا ہے، ریموویبل ہوتا ہے، اسے اتارا بھی جا سکتا ہے. عربی میں اس کو اللمہ یا الجمہ کے نام سے منسوب کیا جاتا ہے. جدید عربک میں اس کو باروکہ جو ہے وہ کہا جاتا ہے. وگ جو ہے تاریخ انسانی میں سب سے پہلے قوم بنی اسرائیل نے مصر کے اندر اس کو ایجاد کیا. قوم بنی اسرائیل اور جہاں بہت سارے معاملات میں آزاد خیال تھے، وہیں پر ان کا یہ بھی خیال تھا کہ انسان اپنی مصنوعی خوبصورتی کے لیے کوئی اقدام کر سکتا ہے. جبکہ اللہ رب العالمین نے تو ہمیں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. ہم نے انسان کو ایک خوبصورت سانچے میں پیدا کیا ہے. شریعت مطہرہ کا ہمارے ہاں جو اصول ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس وضع کے اوپر، جس حالت کے اوپر، جس کنڈیشن میں انسان کو بنایا ہے اس میں انسان کوئی بنیادی تبدیلی نہ کرے. کوئی بھی بنیادی تبدیلی کرنا یہ شریعت مطہرہ میں مضمون ہے، قابل تعریف عمل نہیں ہے. پھر اس کی وگ کی جو تاریخی حیثیت ہے مصر سے بڑھتے بڑھتے اس کا وجود جو ہے وہ روم کے اندر بھی پایا گیا. اور روم میں ایک دور وہ بھی آیا کہ جو امیر کبیر خواتین ہوتی تھیں وہ جیلوں میں جاتی ہیں اور جیلوں کے اندر جو غریب خواتین ہوتی ہیں ان کے سروں کو منڈواتی ہیں اور ان کے سروں کو منڈوا کر ان کی وگ بنوا کر اپنے سروں پہ لگاتی ہیں. یعنی وہ یہ چاہتی تھی کہ ہمیں خوبصورتی نظر آنی چاہیے. آج کے دور میں بھی خاتون جو ہے وہ اس کا زیادہ استعمال کرتی ہے، بالخصوص شادی بیاہ کے مواقع کے اوپر. وگ کا جو معاملہ ہے اس کو کچھ سمجھا ہی نہیں جاتا، ایک فیشن کا حصہ سمجھا جاتا ہے.
یہ روم کی خواتین جو تھیں وہ اس میں بہت پیش تھی. اور پھر اس کا جو تیسرا مرحلہ ہے وہ 17ویں 18ویں صدی میں فرانس اور انگلینڈ میں اس کو زیادہ عروج ملا. لوئس سیزدہم یعنی 13واں لوئس جو تھا اس نے وہ چونکہ بنیادی طور پر سر سے بالکل نیکڈ تھا، گنجا تھا، تو اس نے پہلی دفعہ انگلینڈ کے اندر وہ بالوں کی جو وگ تھی اس کو بنا کر سر پہ پہنا. اس کے طریقے کو لے کر آج تک انگلینڈ کے اندر بیرسٹر ہو، ان کا بشپ ہو، یا ان کی عدالت عالیہ کا کوئی جج ہو، یا کوئی لا آفیسر ہو، جوڈیشل آفیسر ہو، وہ اس وگ کو پہنتے ہیں. اب میرے نوجوان اگر اپنا ذہن تھوڑا سا دوڑائیں تو آپ کو ملکہ برطانیہ کے گھر کے باہر جو چیف سیکورٹی آفیسر نظر آئے گا اس کے سر کے اوپر بھی آپ کو یہ وگ نظر آئے گی. اب انہوں نے اس کو اپنا ٹریڈیشنل ٹریڈ مارک بنا لیا ہے، اپنا قومی علامتی لباس کا ایک حصہ بنا لیا ہے، یونیفارم کا ایک حصہ اس کو بنا لیا ہے. اب وگ کی جو حیت ہوتی ہے اس میں تقریباً 50,000 سے 2 لاکھ کم و بیش بال جو ہیں وہ استعمال ہوتے ہیں. انسانی جسم کے بال جو ہیں یہ دنیا کی کوئی مشین آج تک پہنچ نہیں کر سکی. یہ میرے اللہ کی قدرتوں میں سے قدرت ہے، کوئی بندہ اس سے تدابع نہیں کر سکا. لیکن اس کی جو وگ چونکہ مصنوعی ہوتی ہے، مین میڈ ہوتی ہے، انسان کے ہاتھوں سے اس کو بنایا جاتا ہے، تو اس لیے اس کے بالوں کی جو کاؤنٹنگ ہے وہ ممکن ہے. 50,000 سے 2 لاکھ کے قریب اس کے بالوں کی تعداد ہوتی ہے. یہ وگ کی تاریخ اور تاریخ میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی. اب ہم آ جاتے ہیں وگ اور اسلام کے اوپر. اسلام کے اندر وگ کی حیثیت کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس دور کے جدید فقیہ ڈاکٹر وحبت الزحیلی مصر کے تمام مکاتب فکر کے معتبر عالم دین ہیں. تاریخ الفقہ الاسلامی و ادلتہ کے نام پر ان کا ایک انسائکلوپیڈیا ہے فقہ کے اوپر. انہوں نے ایک اصول بیان کیا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ وَوَصْفُ الشَّعْرِ بِالشَّعْرِ الْآدَمِيُّ حَرَامٌ سِوَاهُ كَانَ شَعْرُ الْمَرْأَةِ وَشَعْرُ غَيْرِهَا لِمَا فِيهِ مِنَ التَّزْوِيرِ. کہتے ہیں کہ بالوں کو بالوں کے ساتھ جوڑنا، چاہے وہ آدمی کے بال ہوں یا عورت کے بال ہوں، وہ کہتے ہیں کہ یہ حرام ہے کیونکہ اس میں دھوکہ ہے. شریعت کے کسی بھی حکم میں وہ حلال ہو یا حرام ہو ہمیشہ کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے، کوئی لاجک ہوتی ہے. بغیر لاجک کے شریعت کا کوئی بھی حکم جو ہے نہ تو وہ کسی چیز کو حلال کرتا ہے نہ کسی چیز کو حرام کرتا ہے. علامہ وحبت الزحیلی کی تحقیق کے مطابق یہ بات واضح ہے چونکہ وگ کے ساتھ دھوکہ دہی کا عمل ہوتا ہے. اب آپ کہیں کہ دھوکہ کیا ہے، اس میں کون سا کسی کا نقصان ہے تو دھوکہ نہ اصل ہوتی ہے اور نقل ہوتی ہے. اب اس میں آگے ہم اگر احادیث کو دیکھیں، احادیث سے پہلے ڈاکٹر وحبت الزحیلی کی تحقیق کے حوالے سے مزید اگر 2 باتیں اور ہم جاننا چاہیں وہ یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں کہ اس میں یہود کی مشابہت بھی ہے، اس وجہ سے بھی یہ حرام ہے. جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ وگ کو سب سے پہلے مصر میں انٹروڈیوس کروایا گیا، متعارف کروایا گیا، اور بنی اسرائیل کی قوم کا بھی ذکر ملتا ہے. بلکہ اس کو تو انسائکلوپیڈیا آف امریکہ میں بھی بیان کیا گیا ہے کہ ایک قوم تھی جنہوں نے اس چیز کو مذہبی حیثیت دے دی، وگ کو پہننے کو مذہبی حیثیت دے دی. اپنے بالوں کو اتار دیتے تھے اور دوسروں کے بالوں کو جوڑ کر اس سے وگ بناتے اور اس کو پہنتے، اور صرف اس وجہ سے ان پر عذاب بھی آیا. مشابہت کی وجہ سے بھی، سبب عذاب کی وجہ سے بھی، دھوکے کی وجہ سے بھی. یہ 3 بنیادی فقہی قاعدے ہیں جن کی وجہ سے وگ کا لگانا، پہننا، بنانا
یہ سارے کا سارا حرام فعل ہے۔ اب ہم آ جاتے ہیں احادیث کی طرف۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، کتاب اللباس ہے، حدیث کا نمبر ہے 876۔ روایت کرنے والی ہے حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہزادی۔ اب فرماتی قالت لعن النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم الواصلۃ والمستوصلہ او کما قال۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر کہتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ وگ لگانے والی اور وگ لگوانے والی دونوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ بخاری شریف کی حدیث پڑھ رہا ہوں، کوئی آج کوئی واقعہ نہیں بتاتا، فقہی قاعدے سمجھانے کے لیے میں نے پہلے آپ کے سامنے عرض کر دیا۔ حدیث اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ بات یہی آتی ہے، آج کا نوجوان بھی سوال کرتا ہے کہ جی حدیث ہونی چاہیے، اور خاص کر کے اگر بخاری سے حدیث ہے تو پھر کیا ہی کہنے، تو یہ بخاری سے حدیث عرض کر رہا ہوں۔ اور شریعت کا قاعدہ یہ ہے کہ جہاں پر لعنت کا ذکر آ جائے تو فرمایا اس کا کم از کم درجہ جو ہے وہ حرام کا درجہ ہوتا ہے، اور جو چیز حرام ہوتی ہے وہ جائز ہوتی ہے یا ناجائز ہوتی ہے؟ ناجائز ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ اب یہاں پر ایک حدیث میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی، اور پھر امام بخاری علیہ رحمہ نے پورے کا پورا باب باندھا ہے اس بات کے اوپر۔ یہ بالوں کو بالوں کے ساتھ جوڑ کر وگ کی شکل بنانا، وہ باب ہے الوصل فی الشعر، بالوں کو بالوں کے اندر گوندنا، بالوں کو بالوں کے اندر جوڑنا، اور وگ کے اندر یہی کام ہوتا ہے۔ اور اس میں یہ ایک حدیث نہیں، کم از کم 22 سے زیادہ احادیث اس باب کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نقل فرمائی ہے۔ عزیزان ایمان، جس چیز کو ہم بڑا سادہ سمجھتے ہیں اتنی سادہ نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے کہ کچھ لوگوں کے بال اتر جاتے ہیں، کیا ہوا؟ وہ جس مالک کی دی ہوئی زندگی ہے، پتہ نہیں کتنی اس کے مالک کے احکام کے مطابق زندگی بسر کرنی چاہیے۔ وہ مالک چاہے تو خوبصورت بالوں والا، انتہائی خوبصورت ہیئر سٹائل والا نوجوان جو ہے وہ موت کے منہ میں چلا جائے، اس پر بھی تو اس کے خاندان کو صبر آتا ہے۔ ہم ان چیزوں کی طرف غور نہیں کرتے، ہم جاتے ہیں جدت کی طرف، میں خوبصورت نظر آؤں، میں خوبصورت لگوں۔ اب پھر اس پہ ایک اور حدیث عرض کرتا ہوں، یہ بھی حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، مزید اس بات کو واضح کرتی ہے۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی کہ حضور کے پاس ایک عورت حاضر ہوئی، عرض کرتے یا رسول اللہ میری بیٹی کی خسرہ کی بیماری کی وجہ سے سر کے بال اتر گئے، اب میں اس کی شادی کرنے والی ہوں، تو کیا میں اس کو بال گوند کر لگا سکتی ہوں؟ یعنی بالوں کو گوندنا آج کے جدید دور میں اس کو وگ کہتے ہیں، تو کیا میں ایسا معاملہ کر سکتی ہوں؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا، یہ پھر حدیث ارشاد فرمائی، حضور نے ارشاد فرمایا کہ بالوں کو گوند کر لگانے والی لگوانے والی دونوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ یعنی ایک معاملہ ایسا نہیں ہے کہ جس میں بڑی مجبوری ہو، بال عورت کے سر کا حسن ہے۔ چلے ایک منٹ کے لیے ہم فرض کر لیتے ہیں کہ کوئی گنجائش نکل آئے جس کے سر پہ کوئی بال نہیں ہے، لیکن آج جس معاشرے میں اور آپ رہ رہے ہیں، آنکھیں کبوتر کی طرح بند کر رہے تو مرضی ہماری، ویسے دیکھنے میں کیا یہ نہیں آتا کہ ہماری مائیں بہنیں بیوٹی پارلرز سے وہ بنی بنائی وگ سے لگواتی ہیں، خاص طور پر دلہن کے لیے تو ہماری جو بیوٹی پارلرز والی بہنیں ہیں وہ تو لازمی قرار دے دیتی ہیں کہ بھئی تم یہ لگاؤ، اس سے تمہاری خوبصورتی زیادہ بڑھ جائے گی۔ ایک دن کے لیے، 2 دن کے لیے، 3 دن کے لیے، بس کیا اس کے بعد وہ عورت اس کا سہارا لیتی ہے وگ کا؟ نہیں، پھر اپنے نیچرل باتوں پہ آ جاتی ہے۔ اگر ساری زندگی نیچرل فطرتی قدرتی باتوں کے ساتھ گزر سکتی ہے تو شادی کا 1 دن 2 دن یا 3 دن اس کے بغیر کیوں نہیں گزر سکتے؟ کبوتر کی طرح آنکھیں بند کرنے سے معاملات حل نہیں ہوتے، ان کے وجود سے نسل انسانیت میں جنم لینا ہے۔ اور شادی کے موقع پر اگر ہم
شریعت کا اہتمام نہیں کریں گے، شریعت کی تابع فرمانی کے معاملات کی طرف نہیں جائیں گے، تو پھر کب جائیں گے؟ وہ نسل انسانیت کی پیدائش کا ابتدائی دن ہوتا ہے اور ہم اسی دن جو ہے وہ غلط کاموں کی طرف لگ جاتے ہیں۔ میں آپ کے سامنے مسئلہ عرض کر رہا ہوں، حقیقت حدیث کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں، اور یہ بات میری ذمہ داری جہاں تک ہے وہ میں نے آپ کے سامنے ڈیلیور کر دی۔ اب ذمہ داری آپ کی اور میری یہ ہے کہ ہم نے اس پر عمل کتنا کرنا ہے۔ ہم نے کیا یہ وقتی ضرورت کو دیکھنا ہے یا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی تعلیمات کو دیکھنا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء و سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ عزیزان گرامی، فہم قرآن و حدیث کی بحمداللہ تعالی آج یہ ہماری 7ویں نشست ہے جس کا موضوع وگ و دیگر مصنوعی اعضاء کے شرعی احکام ہے۔ عزیزان مرتبت معاشرے کے اندر رائج جو چیزیں ہوں ان کو بیان کرنا، ان کا شرعی حکم معلوم کرنا یہ بڑا ضروری ہے، کیونکہ حضور کا ارشاد ہے من لم یعرف الزمان فهو جاہل، جو زمانے کو نہیں پہچانتا وہ ناواقف شخص ہے۔ اس لیے جدید دور کے تقاضوں کے مطابق جو چیزیں سامنے آتی ہیں ان کو بیان کرنا، سمجھنا سمجھانا یہ بھی دین کے حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ وگ آپ سب جانتے ہیں کہ مصنوعی یا انسانی بالوں کا وہ خول جو سر کے اوپر چڑھایا جاتا ہے، ریموویبل ہوتا ہے، اسے اتارا بھی جا سکتا ہے۔ عربی میں اس کو اللمہ یا الجمہ کے نام سے منسوب کیا جاتا ہے۔ جدید عربک میں اس کو باروکہ جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ وگ جو ہے تاریخ انسانی میں سب سے پہلے قومی بنی اسرائیل نے مصر کے اندر اس کو ایجاد کیا۔ قومی بنی اسرائیل اور جہاں بہت سارے معاملات میں آزاد خیال تھے، وہیں پر ان کا یہ بھی خیال تھا کہ انسان اپنی مصنوعی خوبصورتی کے لیے کوئی اقدام کر سکتا ہے، جبکہ اللہ رب العالمین نے تو ہمیں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو ایک خوبصورت سانچے میں پیدا کیا ہے۔ شریعت مطہرہ کا ہمارے ہاں جو اصول ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس وضع کے اوپر، جس حالت کے اوپر، جس کنڈیشن میں انسان کو بنایا ہے اس میں انسان کوئی بنیادی تبدیلی نہ کرے۔ کوئی بھی بنیادی تبدیلی کرنا یہ شریعت مطہرہ میں مضمون ہے، قابل تعریف عمل نہیں ہے۔ پھر اس کی وگ کی جو